الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى ولباس التقوى ذلك خير صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی سے حق الحیا، مکمل شرم اور حیا اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سر اور سر کے ساتھ لگے ہوئے تمام اعضاء کی ان تمام برائیوں سے حفاظت کرنا ہے جن سے حفاظت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ان میں ایک نظر ہے۔ جب انسان کی کسی بندے کی نظر غلط جگہوں پر سے بچنا شروع ہو جاتی ہے، حلاوت ایمان اس کو محسوس ہوتا ہے، اور یہ نبوی بشارت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے، جس بشارت میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ نکلتے سورج سے دھوپ میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے، ڈوبتے سورج سے اندھیرے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے، کہ سورج ڈوبا نہ ہو کسی وجہ سے ہمیں اندھیرا نظر آ جائے، سورج نکلا نہ ہو اور ہمیں کچھ اجالا محسوس ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آنکھیں دھوکہ کھا جائے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس بات پر خوشخبری دی گئی ہو، وہ صفت حقیقت میں کسی بندے میں پیدا ہو جائے اور اس کو اس بشارت سے محرومی مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک سادہ تیر کسی آدمی کو زخم اس کے بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو اس کے بچنے کا امکان ہے، زخم کا علاج ہو جائے، تندرست ہو جائے، لیکن جب کسی تیر کو زہر پلا کر کے تیار کیا جائے، اس کو ایک مدت تک زہر میں ڈبویا جائے اور اس کے بعد اس کو تیار کیا جائے، وہ تیر جب کسی دشمن پر لگتا ہے، کسی جاندار پر لگتا ہے، وہ زخم تندرست نہیں ہوتا، اس زخم سے اس کو شفایابی، تندرستی نہیں ملتی، بلکہ وہ زخم بڑھتا چلا جاتا ہے اور جان لیوا بن جاتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس ایک حسی چیز، محسوس ہونے والی چیز کو ایک غیر محسوس ہونے والی چیز کے ذریعے سے مشابہت دے کر کے سمجھایا کہ جیسے وہ زہر میں ڈبویا ہوا تیر جب کسی کو لگتا ہے اس کی زندگی باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے، نظر جو غیر محرم پر پڑے، کسی حرام چیز پر پڑے، یہ شیطان کا زخم زہر والا ایک تیر ہے، بچنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں زنا سے اور بدکاریوں سے بچنے کی دعوت دی ہے، اس کے لیے اس پیش خیمہ اور اس برائی تک لے جانے والی بری صفت سے بھی اللہ نے روکا ہے، اور روکا ہی نہیں بلکہ پورے قرآن میں ہم دیکھیں زیادہ تر احکام ایسے ہیں کہ مردوں کے نام سے لائے گئے ہیں، اور اس حکم میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے۔ ایمان والو نماز قائم کرو، عورتوں کے لیے الگ سے حکم نہیں ہے، لیکن پورا اسلامی معاشرہ سمجھتا ہے کہ اس نماز کے قائم کرنے کا حکم جس طرح مردوں کو دیا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہے۔ لیکن کچھ احکام ایسے تھے جو دونوں کے مشترک تھے، یعنی مرد کے لیے بھی تھا عورت کے لیے بھی تھا، لیکن اللہ نے مردوں کو الگ لفظ سے پکار کر کے فرمایا، عورتوں کو الگ الگ لفظ سے الگ آیت میں پکار کر فرمایا۔ ان میں پردہ ہے، نظر کی حفاظت ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نبی جی آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجئے ذرا اپنی نظر نیچی رکھیں۔ آگے جا کر اللہ نے حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، نبی جی ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے وہ اپنی نظر کو نیچا رکھیں۔ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا ہے جس مذہب میں ہر قسم کی فحشاء، برائی، گندگی، بدکاری ان کو اللہ نے بند کرنا چاہا ہے، اور جہاں جہاں سے یہ برائی اور بدکاری اور زنا اور ایسی بڑی بڑی برائیاں جہاں سے داخل ہو سکتی تھی ان تمام چور دروازوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندش لگائی ہے، اور ان چور دروازوں میں ایک نظر کی خیانت ہے، آنکھوں کی چوری ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اور آج کے ماحول میں وہ شرم و حیا سے کو بالائے طاق، یعنی گجراتی میں شرم و حیا کو ابرائی پر رکھنے کے ماحول عام ہو گئے، سب نے ہٹا دی، اس سے بڑے بڑے دیندار بھی شکار ہو گئے۔ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ بے حیائی ایسی عام ہو گئی کہ اب لوگوں کو جب اس سے روکا جاتا ہے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کوئی روکنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ زہریلا تیر من ترکہ مخافتی، جو اپنی نظر کو بری جگہ پر، گناہ کی جگہ پر، غیر محرم عورت پر، کوئی عورت پرائے مرد پر ڈالنے سے بچا لے، میرے ڈر کی وجہ سے، کسی شرم اور حیا سے نہیں، لوگ کیا کہیں گے اس لیے نہیں، ابھی کریں گے تو مار کھائیں گے اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ فقط اور فقط اللہ کا ڈر لگ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ، یوسف علیہ السلام کی طرح معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نظر کو پرائی عورت پر، پرائی عورت پرائے مرد پر ڈالنے سے بچا لے، تو ایمان کی حلاوت کو اپنے دل میں پائے گا۔ میرے نبی کا سچا فرمان۔
اور محروم ہوگا ورنہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والی جو جماعتیں ہیں، ان جماعتوں میں جن برائیوں کی وجہ سے وہ جماعتیں جہنم میں جانے والی ہے، وہ گروہ اور وہ ٹولیاں جہنم میں جانے والی ہیں، ان میں سے 2 گروہ ایسے ہیں میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے. یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے صفات والے لوگ نہیں تھے. آپ نے خبر دی کیسا ہوگا، اور وہ نقشہ حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، گویا کہ آپ علیہ السلام کی نظر کے سامنے وہ پورا آج کا ماحول رکھا ہو اللہ کی طرف سے، اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کو سنا رہے ہیں. ان 2 جماعتوں میں سے، 2 گروہ میں سے ایک کے متعلق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وكذا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی عورتیں کپڑا پہننے والی اور کپڑوں کے پہننے کے باوجود ننگی، مائلاتن خود پرائے مردوں کی طرف میلان کرنے والی، خود ان سے رابطہ بڑھانے والی، خود ان کو اپنی طرف کھینچنے والی، خود مائل ہونے والی اور ان کو اپنی طرف کھینچنے والی، اور ان کے سر جیسے اونٹ کی کوہان. یہ عورتیں جنت میں نہیں جائے گی اور نہ وہ جنت کی خوشبو پائے گی. اور جنت کی خوشبو اتنی یعنی آپ فرماتے بہت دور تک جنت کی خوشبو پائی جاتی ہے، لیکن انہیں اتنا دور رکھا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے کی بات تو دور رہ گئی، وہ ابھی جہنم میں رہتے ہوئے بھی خوشبو نہیں پا سکتی. بہت دور رکھی جائے گی، بہت اندر اتار دی جائے گی. واقع میں آج یہ نظارہ پورا نظر آ رہا ہے. شرم اور حیا ہماری بیٹیوں کے سروں پر سے اور آنکھوں پر سے اتر گئی، ان کے دوپٹے اتر گئے اور رہ گئے تو اس قدر پتلے رہ گئے کہ ان دوپٹوں کے ورے اور پیچھے سے ان کے بال نظر آتے ہو گئے. وہ باریک کپڑے ہم مرد اپنی عورتوں کے اور بیویوں کے اور بچیوں کے خرید کر لانے والے بن گئے کہ ان کے ورے ان کے پیچھے سے ان کے بدن کے اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں. ڈر لگتا ہے کہ شاید ہماری کمائیاں حلال درجے سے نہیں آ رہی ہے، ورنہ حلال طریقے سے اگر ہم کمائی کماتے لاتے، ان حرام چیزوں میں ہمارا پیسہ خرچ نہ ہوتا. اتنے باریک کپڑے اور اتنے چست کپڑے، خسر کے سامنے بہو کپڑا پہن کر نکلتی ہے، اس کا کپڑا پہننا نہ پہننا دونوں برابر. بیٹی اپنے باپ کے سامنے سے گزر رہی ہے اور نہ باپ کچھ کہتا ہے نہ بیٹی کوئی جھجک محسوس کرتی ہے.
کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وعید کو ہم اپنی ذات پر اور اپنی عورتوں پر اور اپنی بچیوں پر پورا کر کے قیامت کے میدان میں ہم اپنی ذمہ داری کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ جو عورت اپنے آپ کو، جو مرد اپنے آپ کو اس طور پر پیش کرے کہ اس کا سطر کا کچھ حصہ کھلا ہو، کھولنے والے کے لیے حرام ہے اور دیکھنے والے کے لیے بھی حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا زاد بھائی، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو۔ ایسی جگہ جہاں نظر کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بے خیالی میں کبھی نکلے تھے پڑ گئی، نظر کے پیچھے نظر نہ ڈالو۔ فإن لك الأولى، پہلی نظر جو بے خیالی میں پڑ گئی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، دوسری تمہارے لیے معاف نہیں۔ اپنے چچازاد بھائی ہیں، اپنے داماد ہیں، کتنی پاکیزہ تعلیم انہیں دی جا رہی ہے، کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک ٹیم اور ایک جماعت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور صحابیات کی شکل میں امت کے سامنے پیش فرمائی، جہاں ان کے وہ اعلیٰ صفات بیان کیے اور امت کو ان سے وابستہ ہونے کو فرمایا، وہاں یہ بات بھی ہے کہ کوئی ایسی بات جو تربیت کی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی نہیں چھوڑی اور بلا جھجک اس کو بیان فرمایا۔ پہلے ہمارے بڑے بوڑھوں میں یہ دیکھا کہ محلے میں کوئی گزرتا تو اس کی کوئی حیت ایسی ہوتی تو کوئی بھی اجنبی بوڑھا ہوتا وہ اس کو بیٹا اور بیٹی کہہ کر کے کہنے کی بات کہہ دیتا۔ محلے سے گزرنے والے لڑکے اور لڑکی کو برے انداز پر نکلنا اس کی ہمت سے باہر کی بات تھی۔ آج ہم نے اپنے بچوں سے وہ غلط پیار کر دیا کہ لوگوں کی ہمتیں بھی ختم اور ماں باپ کی طاقت بھی ختم۔ نہیں میرے بھائیوں، شرم اور حیا کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور نظروں کو کھینچنے والے سارے اسباب سے، سارے وہ تمام کارن جن کی وجہ سے کسی پرائے کی نظر کسی کی طرف آ سکتی ہے، جا سکتی ہے، ان تمام کو باہر نکلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مکمل بچائیں۔ سطر کا جتنا حصہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، یعنی ناف بھی چھپی رہے، گھٹنا بھی چھپا رہے، اتنا حصہ مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سطر بنایا ہے۔ وہ ٹائٹ جینس پینٹ اور وہ چھوٹی ٹی شرٹ جس کے خریدنے میں ہمارا بڑا مال خرچ، بعض حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز ہوتی نہیں ہے، جب رکوع میں اور سجدہ میں جوان جاتا ہے اس کی ٹی شرٹ اونچی ہے، وہ ناف اور ناف سے لے کر کے پیچھے پیٹھ تک کا جو پورا حصہ ہے، ادھر پینٹ اونچی ہو گئی، ادھر ٹی شرٹ اونچی ہو گئی، اور ایک عضو کا چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ ایک رکن کی مقدار میں، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے اتنی مقدار میں اگر کھلا رہ جاتا ہے، وہ سطر چھپنے کا شرط پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ خذوا زینتکم، اللہ نے یہ فرمایا ہے تم اپنے لیے وہ لباس جو اپنے لیے واقع میں ایک زینت کی چیز ہے اس کو اسی طرح لینا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے
کہ ہم کو اسلام نے لباس میں آزاد چھوڑ دیا ہے، غلط بات ہے۔ خاص قسم کی کٹنگ کا لباس اور خاص قسم کی اس کی سلائی والا لباس، اس کا اصول نہیں اس کی شکل نہیں دی کہ اسی شکل کو لباس کہیں گے، لیکن لباس کے اصول بتائے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ ادھورا لباس نہ ہو، چست لباس نہ ہو، پتلا لباس نہ ہو۔ اور ہماری عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے پورا بدن ان کو ڈھانپنے کو کہا ہے، ضرورت کے وقت میں چہرہ، جبکہ سامنے فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، اور ان کے دونوں ہاتھ پہنچوں تک، اس کے نیچے کلائی والا نہیں، اور پیروں میں ٹخنوں تک، پنڈلی نہیں۔ ان 3 عضووں کی ضرورت کی صورت میں اجازت ہے، باقی اجازت نہیں ہے۔ ہماری بچیوں کی آستینیں بشٹ کی طرح کی کٹ ہو گئی، اور لباس پائجامہ ان کا ایسا چست ہو گیا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پائجامہ ہے یا نہیں۔ اور برقع ہماری عورتوں کے لباس کی زینت کو، اور وہ زینت جو اللہ نے ان کے بدن میں رکھی تھی، وہ زینت جو ان کے اپنے اختیار سے پیدا ہوتی ہے، ان ساری زینتوں کو چھپانے کے لیے ایک بڑی سی چادر کا حکم تھا۔ اس کی جگہ پر آج سلائی والے جو برقعے بنے، اور ان برقعوں پر پھر وہ ڈیزائننگ آ گئی کہ اس پر اب دوسرے برقعے کی ضرورت ہے۔ یہ برقع بھی کسی برقعے کا محتاج ہے، اور ایسا فٹنگ میں ہے کہ اللہ کی پناہ۔ یہ چیزیں زینت عورت کو اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے، کسی پرائے مرد کے سامنے نہیں۔ عورتوں کو عورتوں کے سامنے بھی ہر چیز ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک لڑکی کو اپنے باپ کے سامنے بھی پورے بدن کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک بہن کو اپنے بھائی کے سامنے پورے بدن کے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اپنے باپ کے سامنے ہو، اس کے بال کھلے ہو، وہ گنہگار نہیں، اس کا چہرہ کھلا ہو، وہ گنہگار نہیں، اس کی کلائی کھل جائے، وہ گنہگار نہیں، اس کی پنڈلی کھل جائے، گنہگار نہیں، اگرچہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے کہ سب کھلا رہے، لیکن پرائے مردوں کے سامنے ان تمام اعضاء کو کھولنے کی اجازت نہیں، اور فتنے کی صورت میں چہرہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ اور آج دنیا میں کتنے فتنے بھرے پڑے ہیں، اور کس طرح کی زبردستی بدکاریاں ہو رہی ہے، جس کو گجراتی زبان میں شرم اور زبان پر لاتے ہوئے لفظ شرم محسوس کرتا ہے، ایسی برائیاں دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ کسی زمانے میں تو چھوٹی بچی کو لوگ اپنی بیٹی کا درجہ دیتے تھے، آج چھوٹی بچیوں کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ اس زمانے میں بھی اگر ہمارے سر پر جو نہ رہیں گے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اثر نہیں، نہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کو روکیں اور نہ اپنی بہو بیٹیوں کو ترغیب دیں، اور ہم یہ سمجھیں، شیطان سمجھاتا ہے کہ نہیں، میری بچی، میری بہو، میری بیوی، میری بیٹی بہت پاک دامن ہے۔ اچھی بات ہے، بیٹی پاک دامن ہے، ماحول پاک دامن نہیں رہا۔ اور تربیت کے اصول میں یہ ہے کہ اپنی اولاد کی پوری تربیت کرنی چاہیے، اور ان کے متعلق ماحول اور حالات کے پیش نظر بدگمان رہ کر کے ان کی اچھی نظر رکھنی چاہیے کہ جو باپ اپنی اولاد پر اور جو ذمہ دار اپنے ماتحتوں پر
تربیت کے طور پر نظر نہ رکھے، وہ اپنے گھر میں کسی دن دھوکہ کھائے گا۔ مطمئن رہنا یہ ذمہ دار کا کام نہیں ہے، ذمہ دار ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ ایک قصہ سنا دو، قصہ بطور قصہ ہے۔ کتنی شرم اور حیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے صحابیات میں تھی، آپ کی بناتے طیبات آپ کی پاک بیٹیوں میں تھی۔ ایک قصہ اس میں سے سناؤں آپ کو۔ ایک کتاب میں میں نے یہ پڑھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ آج چاند دیکھنے کا دن، بعد مغرب، تم نے چاند دیکھا یا نہیں؟ سنت ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ابا جی ہم نے تو چاند نہیں دیکھا۔ کیوں چاند نہیں دیکھا؟ کہ چاند نہ دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس بات سے شرم محسوس ہوئی کہ اس وقت چاند دیکھنے کا دن ہے، تمام لوگ چاند دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے نامحرم مردوں کی نظر بھی اس چاند پر پڑ رہی ہوگی، اور میری بھی نظر اس وقت اس چاند پر پڑے، یہ مجھے پسند نہ آیا۔ حالانکہ شرعی طور پر کوئی گناہ کا کام نہیں تھا کہ جہاں کسی پرائے مرد کی نظر پڑی ہے چاند پر تو ہماری بھی نظر پڑے تو گنہگار کی بات نہیں ہے۔ یہ مزاج کا شرم اور حیا کہ ان کی طبیعت میں کتنا شرم کا مزاج تھا کہ جس وقت میں پرائے مرد اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں وہ اس چاند کے دیکھنے کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اس پر پڑنے والے پرائے مردوں کی نظر پر میری نظر پڑے۔ ان کے لوگوں کی حضرت فاطمہ پر نہیں پڑنے والی تھی، یا حضرت فاطمہ کی پرائے مردوں پر نہیں پڑنے والی تھی، صرف نظر کا پڑنے کا، جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس ٹکراؤ کو بھی وہ پسند نہیں کر رہی تھی۔ اور آج بے تکلف، بے محابہ، کنٹرول سے باہر پرائے مرد اور پرائے عورتیں مل جل کر باتیں کرتی ہیں، اور پھر سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ مولویوں کی تنگ نظریہ ہے۔ فریڈم ہے، آج کا زمانہ فری ہے، یہ سب کیا بندش ہے؟ اس کا احساس تو مسلمانوں کو تو تھا ہی تھا، اب تو غیر مسلم بھی اس کو محسوس کرتے ہو گئے کہ یہ بدکاریاں اور یہ کھلے عام پھرنا جو ہیں، اسی نے ہمارے نظام کو بگاڑا ہے۔ یہ جتنی سارے برائیوں کے قصے وجود میں آ رہے ہیں، ان کی بنیاد اس پر بھی پڑی ہے کہ لوگ اپنی زینتوں کو مرد اور عورتیں ظاہر کرتے پھرتے ہیں، اور بعض عیار قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، وہ کسی بچی کے ساتھ علیاذ باللہ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے گھر سے اس بات کی شروعات کریں کہ ہماری عورتیں پرایوں سے اختلاط نہیں رکھے گی۔ اختلاط یعنی لوگوں کے ساتھ، پرائے مردوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گی۔ ہماری لڑکیوں کی اور ہماری بیٹیوں کا لباس اسلامی لباس پوری آستین والا، نیچا، ڈھیلا اور ڈھالا اور کھلا رہے گا، ایسا کپڑا کہ جس کی وجہ سے ان کا کرتا کٹ ہو کر کے اس طور پر کہ اس کی کمر بھی باپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہو۔ بیٹی کو بھی اپنے باپ کے سامنے اپنے پیٹ اور پیٹھ ان چیزوں کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ بہو کا کھل جائے۔ یہ بہت سازش کے ساتھ یہ لباس چلا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخری بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائے تھے، وہ زمانہ دنیا بھر کی جتنی بدکاریاں ہو سکتی تھی ساری بھری پڑی تھی، آپ اکیلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام شروع فرمایا کہ پھر وہ وقت آیا کہ صنعاء یمن سے مدینہ تک
ایک لڑکی چل کر کے آتی ہے اور اس کے چہرے کی طرف کوئی پرایا مرد بری نظر سے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ماحول وہ تھا۔ ہم پوری دنیا کو نہیں سدھار سکتے، ہم نیت کریں گے، لیکن کم از کم ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو تو یہ کہہ سکتے ہیں، بیٹی تیری نظر قرآن اور حدیث کے مطابق پاک ہونی چاہیے، تیرے بدن کے کپڑے ڈھیلے ہونے چاہیے۔ آج تک کی میری اپنی بھول ہے، ہم کہیں اپنی اولاد سے میری اپنی بھول ہے، میں نے اپنے باپ بننے سے پہلے اس کو سیکھا نہیں تھا کہ تیرا کپڑا مجھے خریدنا ہے تو کیسا خریدنا ہے۔ میں اپنی زندگی پر توبہ کرتا ہوں، لیکن بیٹی اب تیرا کپڑا ایسا پتلا اور ایسا ڈھیلا نہیں ہوگا، تیرا کپڑا تیرے بدن کو پورا ڈھانپنے والا ہوگا۔ اس کی تربیت کر، اور تربیت کا زمانہ ہم سمجھتے یہ ہے کہ جب وہ 15 سال کی آئے گی تب کہیں گے، تب معاملہ ہاتھ میں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ پہلا دن جس دن ہم کپڑا پہناتے ہیں اس دن بھی ہم یہ خیال رکھیں کہ اس کے بدن پر کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو۔ وہ چھوٹی بچی جو 1 دن کی عمر لے کر کے آئی ہے وہ شریعت کی مکلف نہیں ہے، لیکن اس کا وہ باپ جو 30 سال کا ہے وہ اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ اس دن سے ہم اس کے لباس کی صحیح فکر رکھیں کہ پھر جب وہ 15 سال کی ہوگی باپ باپ کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم نے اس بچی کے سامنے پیشاب اور پانی کا فرق جس طریقے سے دنیا میں رکھا تھا۔ وہ بڑی ہو کر کے پیشاب پیتی نہیں ہے، پانی پیتی ہے۔ وہ بڑی ہو کر کے بسکٹ تو کھاتی ہے لیکن اپنے پاخانے پر ہاتھ نہیں لگاتی، اس لیے کہ اس نے عملی طور پر اس بات کو دیکھا تھا کہ میرے پاخانہ کے ہونے کے بعد فوراً میری ماں، اور ماں نہ ہو تو باپ مجھے صفائی کی فکر رکھتا تھا۔ اس سے طبیعی طور پر انسانی مزاج کے طور پر اس کا مزاج بنا کہ یہ گندی چیز ہے۔ پہلے دن سے اگر ہم نے اپنی نظروں کو پاک رکھا، اپنی اولاد کو صحیح لباس دیا، اپنی اولاد کو صحیح مزاج دیا، جس دن وہ بڑے ہوں گے دنیا کی رنگینیوں سے اور رنگریلیوں میں وہ مبتلا نہیں ہوں گے، وہ پھنسیں گے نہیں، بلکہ وہ اسلامی مزاج کے، پاک نظر کے، پاک لباس کے، اسلامی لباس کے وہ پسندیدہ بنیں گے، پسند کرنے والے بنیں گے، اور اسلامی لباس ہی ان کی نظر میں پسندیدہ رہے گا، اور آپ کی اور ہماری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنیں گے۔ دنیا سے ہم جائیں گے وہ ہمارے لیے نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بنیں گے، اور جس گھر میں پھر وہ بیٹی بہو بن کر کے پہنچے گی وہ اس کے خسر، اس کی سانس، اس کا شوہر، اس کے خاندان کے لوگ کہیں گے کہ یہ ہے اسلامی مزاج کی بیٹی۔ اتنی باتیں ہیں، گندے سے گندی زندگی گزارنے والا شخص ہو، لیکن جب وہ مومن ہوتا ہے، ایمان کا بیج عہد الستو سے اللہ پاک نے اس کے دل میں رکھا ہے، اچھائی ہر ایک کو اچھائی لگتی ہے، بری ہر ایک کو بری معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ارادہ کریں ہم اپنے گھر سے اپنے بچیوں کو غیر شرعی لباس، اس کو پہچانے کہ غیر شرعی کس کو کہتے ہیں، مارکیٹ میں ملنے والے ریڈی میڈ لباس سے توبہ کریں، مارکیٹ کے ملنے والے ریڈی میڈ برقعوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خود سلوائیں، پوری آستین کا سلوائیں، آستین لٹکتی رہے، جھکی رہے، آستین ان کے پونچوں کے پاس سے بٹن لگا کر بند رہیں، بدن پر پورا لباس ڈھیلا ڈھالا رہیں، ایسا لباس پہنوائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بچیوں کی حفاظت کریں گے بھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور بہت سی چیزیں چلتی ہیں، محرم میں ایسا پڑھو ویسا پڑھو، صحیح بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھو اور ایسی 2 رکعت پڑھو ویسی 2 رکعت پڑھو، بھائی پڑھنی تو زندگی پر ہیں، لیکن یوں سمجھ کر کے کہ یہ مسنون ہے، سنت ہے، سورہ فاتحہ ایسے پڑھو اور اس کے بعد قل هو اللہ احد ایسا پڑھو، ہم نے اب تک کسی حدیث میں ایسا پایا نہیں ہے، اس لیے اس کو حدیث کا عمل نہ سمجھیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اپنے طور پر جیسے سکھلا ایسا توبہ کریں، اور یہ تو صرف اس دن کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی بھر کے کام ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔